اپنی زندگی میں 200 جنگیں لڑی تھیں لیکن ایک جنگ بھی نہیں ہاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو دیکھ کر ہمارے نبی نے ان کا نام سیف اللہ رکھ دیا تھا اور پھر یہ ان کا لقب بن گیا۔ سیف اللہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کی تلوار۔ تو دوستو، حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد کے جن کا نام ولید تھا، ان کا شمار بہت مالدار اور نامور لوگوں میں ہوا کرتا تھا۔ جب ہمارے نبی نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی کے نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید 19 سال تک مسلمانوں کے کٹر مخالف رہے۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں جب ہمارے نبی نے کچھ صحابہ کو یہ کہہ کر پہاڑ پر کھڑا کر دیا تھا کہ چاہے مسلمان جنگ جیتیں یا ہاریں لیکن تم اس پہاڑی کے راستے سے مت ہٹنا، کیونکہ وہ راستہ ایسی جگہ موجود تھا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ کر صحابہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی نے کچھ صحابہ کو وہاں کھڑا کر دیا تھا تاکہ کوئی بھی دشمن پہاڑی کے پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر سکے۔ تو دوستو، مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود مسلمان یہ جنگ جیتتے جا رہے تھے۔ جن لوگوں کو ہمارے نبی نے پہاڑی پر کھڑا کرا تھا اور ان سے کہا تھا کہ جنگ جیتے یا ہاریں تمہیں وہاں سے نہیں ہٹنا ہے، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب ہم جنگ جیت چکے ہیں اور کافروں کے مال کو لوٹنے لگے ہیں، تو وہ لوگ بھی پہاڑی سے اتر گئے اور مسلمانوں کے ساتھ جیت کی خوشیاں منانے لگے۔ لیکن ہوا یہ کہ خالد بن ولید جو اس وقت کافر ہوا کرتے تھے اور وہ کافروں کی طرف سے جنگ میں شریک تھے، انہوں نے جب پہاڑی پر لوگوں کو موجود نہ دیکھا تو انہوں نے بہت ہوشیاری اور مہارت کے ساتھ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر پہاڑی والے راستے سے مسلمانوں پر دوبارہ اٹیک کر دیا، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور حضرت خالد بن ولید نے کئی صحابہ کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ اب جنگ کا نقشہ پوری طرح بدل گیا تھا۔ جو جنگ مسلمان جیت چکے تھے وہ اب ہار میں تبدیل ہو رہی تھی، اور یہ سب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوشیاری اور ان کی بہادری کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت خالد بن ولید بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک اس بات کو سوچ کر کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ پورے عرب کے اندر پھیلتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس بات کو سوچ کر پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہمارے پاس طرح طرح کے مہنگے مہنگے ہتھیار ہیں اور ہمارے پاس بہت بڑے بڑے جنگجو ہیں جو کہ جنگ کرنے میں پوری طرح مہارت رکھتے ہیں، اور ہم میدان میں جنگ میں مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آیا کرتے تھے۔ کبھی وہ سوچتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہو جو انہیں ہمیشہ جتوا دیتی ہے، یا واقعی محمد سچے رسول ہیں جو ہم ان سے ہمیشہ ہار جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اسی سوچ و فکر میں تھے کہ ان کے پاس ان کے بڑے بھائی کا خط آتا ہے جو کہ مسلمان تھے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا تھا کہ اے خالد، آپ کے بارے میں ہمارے نبی نے پوچھا ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر مسلمان ہو جائیں۔ اس خط کا حضرت خالد بن ولید پر اتنا زبردست اثر پڑا کہ وہ فوراً ہمارے نبی کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت خالد بن ولید نے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام دھرم قبول کر لیا۔ یہ تو تھی ان کے اسلام قبول کرنے کی داستان۔ اب بات کرتے ہیں ایک خطرناک جنگ کے بارے میں جس کو جنگ موتا بھی کہا جاتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ہمارے نبی نے رومن ایمپائر کی طرف یعنی سیریا کی طرف اپنا ایک قاصد بھیجا، لیکن رومن ایمپائر نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اس قاصد کو قتل کر دیا، اور پہلے کے دور میں کسی کے قاصد کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا تھا کہ کھلم کھلا جنگ کا اعلان۔ جب مسلمانوں کا قاصد قتل کر دیا گیا تو ہمارے نبی نے بھی سیریا کی طرف صحابہ کی ایک فوج کو روانہ کیا، اور اس جنگ کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنایا جو کہ ہمارے نبی کے منہ بولے بیٹھے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ ہمارے نبی نے سیریا کی طرف جاتے ہوئے صحابہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر کو فوج کا سپہ سالار بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو سپہ سالار بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں
تو فوج کا سپہ سالار اس شخص کو بنا دینا جس پر تم متفق ہو جاؤ۔ ہمارے نبی نے یہ نصیحت کر کے صحابہ کو سیریا کی طرف روانہ کر دیا اور ہمارے نبی چند صحابہ کو لے کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے۔ ایک طرف بہت خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور دوسری طرف ہمارے نبی صحابہ کو پوری جنگ کا نقشہ بیٹھ کر بتا رہے تھے۔ ہمارے نبی رو رہے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ اب زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اب فوج کا جھنڈا جعفر کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے نبی رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب فوج کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمارے نبی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے اور اب فوج کا جھنڈا خالد بن ولید کے پاس ہے۔ دوستو، یہ پہلا موقع تھا کہ جب خالد بن ولید اسلامی فوج کے سپہ سالار بنے تھے، کیونکہ پہلے تو وہ کافر ہوا کرتے تھے لیکن اپنی جنگ لڑنے کی مہارت کو نہ بھولے تھے۔ جب کافروں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کی ہمت بالکل ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالد بن ولید کتنے ماہر اور جنگجو انسان ہیں۔ جیسے ہی خالد بن ولید نے لڑنا شروع کیا تو دشمنوں کے پر خچے اڑا دیے اور حضرت خالد بن ولید اتنے جوش سے لڑ رہے تھے کہ آپ نے لڑتے لڑتے 9 تلواریں توڑ دی تھیں، یعنی آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو قتل کیا ہوگا۔ ہمارے نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان نظاروں کو صحابہ کو بتا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ اب فوج کا جھنڈا سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تلوار۔ ہمارے نبی نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا تھا اور حضرت خالد بن ولید نے اس جنگ کو فتح کر لیا۔ دوستو، ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں لڑیں جن میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اور دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لیکن پھر بھی خالد بن ولید کی ہوشیاری کی وجہ سے دشمنوں کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں تقریباً 200 جنگیں لڑی ہیں، لیکن کسی جنگ میں بھی آپ نے ہار کا سامنا نہیں کیا۔ اسی طرح کی ہسٹوری سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔